الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اپنے تمام برادران وطن کو، چاہے وہ ہمارے سکھ بھائی ہوں، مسلم بھائی ہوں، ہندو بھائی ہوں، عیسائی بھائی ہوں، جو بھی ہیں ہمارے ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، میں آج آپ کو مختصر طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو مقدس دن ہے یہ کیسا دن ہے۔ بس اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم سب کے رسول اور ہم سب کے آقا و بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس مبارک تاریخ میں، یعنی چاند کی تاریخ 12ویں ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہر طرح کی گندگیوں کو دور فرمایا۔ تاریخ اور کا جب مطالعہ کریں گے اور ہسٹری کا جب مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ بات ہر تاریخ میں یہ ملے گی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آتے ہماری ماؤں اور بہنوں کا کیا ہے، عورتوں بچیوں کی کوئی جو ہے رفعت اور کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، عورتوں کی کوئی رفعت نہیں تھی۔ عورتوں کی حیثیت یہ تھی کہ کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ جو ہے دنیا میں کئی قسم کے شیاطین ہیں، ان تمام شیطانوں میں سب سے خراب قسم کی اگر کوئی شیطان ہے تو وہ عورتوں کو تصور کیا جاتا ہے۔ وہ عورتیں جن کا خاوند، جن کا شوہر، جن کا پتی اس کی موجودگی میں مر جاتا تھا، اس کے چتا کے ساتھ جو ہے ان عورتوں کو بھی جو ہے آتش زدہ کر دیا جاتا تھا اور آگ لگا کر اسے بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور وہ عورتیں جن کے جو ہے پتی کا انتقال ہو جاتا تھا اور اس کے جو بچے اور اس کے جو اولادیں ہوتی تھی وہ اولادیں اپنی ماں کو اور ان خواتین کو منحوس اور سب سے زیادہ منحوس تصور کرتے تھے۔ ایسے خطرناک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایسی تمام طرح کی خرافاتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے دور کروا دیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، جن عورتوں کو اور جن بچیوں کو تم منحوس اور سب سے خطرناک قسم کا شیطان تصور کر رہے ہو، یاد رکھو جس گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت لے کر کے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب جس گھر میں جو بچی پیدا ہوتی ہے، جو لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ 7 رحمتوں کو لے کر کے پیدا ہوتی ہے۔ سنو، اللہ کے رسول نے جو عورتوں کو مقام اور جو مرتبہ اور منصب عطا فرمایا ہے، کسی سماج نے یہ مرتبہ اور یہ منصب جو ہے کسی خاتون کو عطا نہیں فرمایا۔ میرے رسول ہی فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، اے بیٹو اور اے اولادوں سنو، سنو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ تمہیں جنت کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن دیکھیے یہ تمام طرح کی چیزیں اگر کسی نے دی ہے، تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پوری کائنات کو جو ہے عطا فرمایا ہے۔ آج وہی مقدس تاریخ ہے جس تاریخ کو جو ہے وہ مقدس رسول اس دنیا میں تشریف لایا، جس کا ہم اور آپ کے سامنے جشن منا رہے ہیں۔ اور یہ رسول کسی مسلم کا رسول نہیں ہے، کسی جو ہے کافر کا رسول نہیں، یا کسی سکھ بھائی کا رسول نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں مطلق رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کو جو ہے یہ رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ سب کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے لوگوں سنو، ہم نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، کوئی اپنے ذہن میں اور اپنے حاشیہ خیال میں اس بات کو پیدا نہ کرے کہ یہ رسول صرف مسلمانوں کا رسول ہے، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
बिल्ला रहमतन लिल आलमीन, हम जो महबूब बना कर भेज रहे हैं ये सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेज रहे हैं। ये रसूल सबका रसूल है, ये रहमत सबके लिए रहमत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया था। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, बड़ी गौर से समाअत फरमाइएगा। अल्लाह की कसम मैं उठा करके कहता हूँ कि अगर रसूल करीम के एक कौल पर अगर जो है ये दुनिया अगर जो है अमल कर ले, पूरे मुल्क से जो है ये फितना व फसाद, कत्ल व गारत, खून रेजिया खत्म हो जाए और सारी कायनात में अमन और शांति पैदा हो जाए। सुनो मेरे रसूल क्या फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर एक पड़ोसी अपने पड़ोस का ख्याल रखे। बेशक ये मामूली बात नहीं है, हमने तो सिर्फ पढ़ लिया और पढ़ करके आगे से गुजर गए, लेकिन जब इस पर गौर व फिक्र कीजिएगा तो देखिए इस छोटे से पैगाम में कितना बड़ा पैगाम अल्लाह के रसूल ने दिया है। क्या फरमाया कि हर पड़ोसी अपने पड़ोस का ख्याल रखे। और उठा करके पढ़ लीजिए किताब। मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, कि मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि एक मुसलमान अपने मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखे, हरगिज नहीं। कोई भी किताब उठा करके कोई भी शख्स ये साबित करके दिखला दे कि मेरे आका ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये कहा हो कि एक मुसलमान पड़ोसी अपने मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखे, हरगिज नहीं। बल्कि मेरे महबूब तो ये फरमाते हैं हर पड़ोसी अपने पड़ोस का ख्याल रखे। उसका पड़ोसी चाहे जो हो, जिस रंग का हो, जिस नस्ल का हो, जिस कौम का हो, जिस बिरादरी का हो, सिर्फ अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। ये मेरे महबूब ने ये पैगाम दिया है। और आप देखें कि इस पैगाम में कितना बड़ा पैगाम अल्लाह के रसूल ने दिया है। अब जब आप पड़ोसी की तारीफ और पड़ोसी को डिक्शनरी में जब आप मालूम करेंगे लुगत में, तो आपको एक चीज पता चलेगी। पड़ोसी किसे कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं दाएं वाले को, बाएं वाले को, आगे वाले को, पीछे वाले को। जिस घर के दाएं बाएं आगे पीछे जितने घर हैं वो उस घर वाले का पड़ोसी है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये पैगाम देते हैं हर पड़ोसी अपने पड़ोस का ख्याल रखे। यानी उस वक्त तक वो अपना पेट न भर ले जब तक वो अपने पड़ोसी को ना देख ले। अगर वो भूखा है तो पहले उसका पेट भरे, फिर अपना पेट भरने की कोशिश करे। रसूलुल्लाह ने फरमाया उस वक्त तक तुम अपना लिबास न बदलो जब तक तुम जो है अपने पड़ोसी को ना देख लो। अगर उसके यहाँ अगर कोई नंगा है तो पहले उन्हें लिबास उन्हें पहनाओ, उसके बाद अपने पहनने की कोशिश करना। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हर पड़ोसी अपने पड़ोस का ख्याल रखे, है ना। अब पड़ोसी दाएं बाएं आगे पीछे और जो है हर तरफ वाले चारों सिमत वाले वो पड़ोसी हुआ करते हैं। और उसका पड़ोसी उसका आगे पीछे दाएं बाएं वाला होगा। इस तरीके से अगर पड़ोसी सब अपना एक दूसरे का ख्याल करता रहे और करे तो पूरा पड़ोसी मिल करके एक मोहल्ला और एक गांव बन जाता है। बना कि नहीं? जी जी बिल्कुल, एक गांव बन गया। और अब फिर देखिए कि अब ये गांव का पड़ोसी कौन होगा। जब आप गांव के पड़ोसी को तलाश करेंगे तो फिर उस गांव का पड़ोसी बगल वाले गांव वाले जो होंगे वो उसके पड़ोसी होंगे। चाहे इस तरफ वो गांव हो या उस तरफ हो, आगे हो पीछे हो, हर तरफ वाले गांव इस गांव के पड़ोसी होंगे। तो अब ये पता चला कि अब एक गांव दूसरे गांव का ख्याल रखे, दूसरे गांव की देख रेख करे, और एक गांव का पड़ोसी दूसरे गांव का पड़ोसी होता है। अब पूरे गांव को जब मिला दो तो पूरा शहर तैयार हो जाता है। और अब देखिए कि फिर एक शहर का पड़ोसी कौन होता है। एक शहर का पड़ोसी दूसरा शहर हुआ करता है। इसी तरीके से जब शहरों को मिला दिया जाए तो जब सारे शहर मिलते हैं तो पूरा जिला तैयार हो जाता है। और जब जिले पर गौर कीजिएगा जिले का पड़ोसी कौन है तो फिर दूसरा जिला होगा। और इसी तरीके से जब जिला मिलेगा तो पूरा स्टेट और पूरा सूबा तैयार हो जाता है। और जब सूबे का पड़ोसी होता है और जब सूबा मिल जाता है तो पूरा मुल्क तैयार हो जाता है। और मुल्क का पड़ोसी मुल्क होता है, दूसरा मुल्क होता है। इस तरीके से अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क का ख्याल रखे तो मुल्क मिल करके पूरा विश्व और पूरी दुनिया और पूरी कायनात तैयार हो जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो पैगाम दे दिया कि खुदा की कसम अल्लाह के रसूल के एक फरमान पर अगर ये कौम अगर जो है
عمل پیدا ہو جائے تو ایک گاؤں اور ایک شہر اور ایک صوبے اور ایک ضلع اور ایک ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے خرافات ختم ہو جائے، فتنہ و فساد کا جنازہ نکل جائے اور پوری کائنات میں امن و شانتی پیدا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ بھی چلتا ہے۔ آدمی سوچتا کیا ہے، جب اس طریقے کا دن آئے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے گھر کو سجائیں گے، ہم صرف اپنے گھر کی صفائی کریں گے۔ ہم آپ سے اگر پوچھیں کہ آپ کا گھر کون ہے تو شاید کوئی یہ جواب دے دے کہ جو دیواریں ہمارے حد میں موجود ہیں اور اس پر جو چھتیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں جو چار کمرے اور جو ہے رسوئی اور پوری چیزیں جو بنی ہوئی ہے وہ گھر ہے۔ نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک منٹ آپ بتائیے کہ اگر آپ گنگا نگر میں ہوں اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ صاحب آپ کا گھر کہاں ہے تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرا گھر جو ہے فلاں جگہ ہے اور فلاں جگہ پر، بلکہ یہ کہے گا میرا گھر ہنومان گڑھ ہے، ہنومان گڑھ۔ اور اگر آپ سوچو، اگر کوئی دوسرے ملک میں ہو، امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، ہالینڈ میں ہو، کہیں دوسرے ملک میں ہو، اس ملک میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو شاید سب کا جواب یہی ہوگا میرا ملک انڈیا ہے، میرا گھر انڈیا ہے، بھارت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا جو ہے گھر حالیہ میں فلاں جگہ ہے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ جب ملک کے باہر اگر کسی سے پوچھا جائے تمہارا گھر کہاں ہے تو وہ بتاتا ہے انڈیا، اور جب انڈیا میں ہو تو جب اسے پوچھا جائے تو وہ صوبہ بتاتا ہے کہ صوبہ راجستھان میں، اور راجستھان میں رہنے والے سے اگر پوچھا جائے آپ کا گھر کہاں ہے تو وہ کہتا ہے ہنومان گڑھ ضلع میں، اور جب ہنومان گڑھ میں رہنے والوں سے پوچھا جائے آپ کا گھر کہاں ہے تو وہ کہتا ہے ہمارا گھر ڈھالیا میں۔ اب پوچھا جائے ڈھالیا ہی میں اگر ایک کونے میں ہو، اب پوچھا جائے بھائی ڈھالیا میں کہاں ہے تو ہر کے ذہن میں کوئی نہ کوئی باتیں ہوتی ہیں کہ پیپل کا درخت ہے یا گردوارہ ہے یا مسجد ہے یا مندر ہے، اس کے بغل میں ہے، اس کے دائیں گلیوں میں ہے تو فلاں ہے ایک وہ۔ اب آپ سوچئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہاں رہ کر کے آپ نے بھی وہ ایک نشانی اور ایک علامت بتائی کہ میرا گھر بھائی گردوارہ ہے، اس سے دائیں طرف ایک گلی گئی ہے، اس گلی میں 2 گھر کے بعد میرا گھر ہے۔ لیکن یہی جب آپ دوسرے ملک میں تھے تو یہ نہیں بتایا تھا، بلکہ جب دوسرے ملک میں تھے تو آپ نے کہا میرا گھر انڈیا ہے، میرا گھر انڈیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سنو، کبھی اس چہار دیواری کو اپنا گھر تصور نہ کرنا، یہ پورا ملک ہم سب کا گھر ہے۔ ہم صفائی صرف وہ چہار دیواری کی نہیں بلکہ جب ایسا موقع آئے گا تو ہم پورے ملک سے گندگی کو اور نجاست کو صاف کریں گے، اس لیے کہ یہ پورا ملک ہمارا گھر ہے، یہ سارا ملک ہمارا گھر ہے۔ یہ پیغام بھی کسی اور نے نہیں، یہ پیغام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے دوستو میں کیا بتاؤں آپ کو اس رسول ہاشمی کے بارے میں جس کے تعلق سے آج ہم نے جو ہے یہ جلوس نکالا ہے۔ بس آپ کو یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں شاید نہیں، یقینی کسی اور نے دیا ہو۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اسی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھائی چارہ قائم کریں، امن و شانتی بنائے رکھیں، اپنے ملک اور اپنے پورے ملک سے ہر طرح کی گندگی، نجاست، ہر طرح کے میل قدورت کو جو ہے دور کریں، اور اپنے پورے ملک میں جو ہے ہم بہار ہی بہار پیدا کریں، اس لیے کہ یہ پورا ملک ہمارا گھر ہے، نہ کہ صرف وہ چہار دیواری ہماری گھر ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے پورے ملک کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام برادران وطن کو آج کی اس مبارک دن کی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے عرضی اور سماوی آفات و بلیات
بحالیات سے محفوظ رکھے، آپ سب کی زندگی میں اللہ بحال ہی بحال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔